ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے پچھلے خطاب میں پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ محبت رسول کا مطلب کیا ہے. جب تک ہم اس کے صحیح معانی کو، صحیح مفہوم کو اور صحیح مصداق کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. عام طور پر ہم نے جو سمجھا، یا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا، میلاد شریف کرنا، قیام کرنا، جلوس نکالنا اور آپ کی نیازیں پیش کرنا، غربا مساکین کو کھانا کھلانا، جھنڈیاں لگانا، یہ چیزیں محبت رسول ہیں اور بس یہی کافی ہیں. بلا شبہ یہ ساری چیزیں محبت کی نشانی ہیں. یہ وہی کرتے ہیں جو پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس میں شبہ نہیں. مگر یہی محبت ہے؟ ایسا نہیں. اصل میں جب انسان کو کسی شخصیت سے واقعی محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے طور طریقے، اس کے کردار، اس کے عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ پوری دنیا میں انسان حالات کی پیداوار ہوتا ہے. جس طریقے کا ماحول، جس طریقے کے حالات جس زمانے میں ہوتے ہیں، اس زمانے کے لوگ اسی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ 50 سال پہلے جائیں تو لوگوں کی سوچ کچھ اور تھی. جب زندگی اتنی فاش نہیں تھی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، دنیا کی خبریں ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچتی تھیں، اس وقت لوگوں کی زندگی گزارنے کا الگ پیمانہ تھا، الگ طریقہ تھا. اور 50 سال پہلے جائیں تو کچھ طریقہ مختلف ہو جائے گا. اور 50 سال پہلے، یعنی ہر بار جب ایک نسل بدلتی ہے تو زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں. شادی بیاہ کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، دوستی اور دشمنی کے طریقے، ایک دوسرے سے ملنے کے طریقے، تجارت اور کاروبار کرنے کے طریقے، معاشی زندگی، اقتصادی زندگی، یہ ساری چیزوں پر اثر پڑتا ہے جب ایک نسل گزر جاتی ہے اور دوسری نئی نسل آتی ہے. یہاں تک کہ ہماری زبانوں پر بھی فرق پڑتا ہے، ہماری لینگویج بھی بدلتی ہے، ہماری سوچ بھی بدلتی ہے، ہماری زندگی بھی بدلتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان جو 200 سال پہلے گزرا، ایک انسان جو 500 سال پہلے گزرا، ایک انسان ایسا
کہ جس زمانے میں کھانے پینے کی اتنی فراوانی نہیں تھی، لوگ جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے، لوگ شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے اور جانوروں کی کھالوں کو اپنا کپڑا بناتے تھے، اس سے اپنی ستر پوشی کرتے تھے۔ ان کی زندگی بس یہی تھی، چند مویشی خرید لیے، جہاں چارہ اور پانی نظر آیا وہاں پر وہ بیٹھ گئے، وہیں زندگی گزارنے لگے۔ آپ تاریخ مکہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں بسایا تو ان دونوں کے علاوہ وہاں تیسرا کوئی نہ تھا، کوئی انسان موجود نہ تھا، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی بستی نہیں، بس یہ دو شخصیتیں تھیں۔ پھر قبیلے جرہم کے لوگ آباد ہوئے، انہوں نے وہاں پانی دیکھا، بس وہیں آباد ہو گئے۔ تو یہ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی رہتی ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے ہیں۔ مگر آپ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اعجاز دیکھیں، نبی کی زندگی کا کمال دیکھیں کہ جو لوگ 1400 سال پہلے تھے ان کی کامیابی بھی اسی میں تھی کہ وہ نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارا ہے، اور جو لوگ 1400 سال بعد آج پیدا ہوئے ان کی بھی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے سب کے لیے آئیڈیل، سب کے لیے نمونہ اور سب کے لیے ہدایت کا سامان اگر کسی کی شخصیت میں ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے ایسی سیرت عطا فرمائی، ایسی زندگی عطا فرمائی، میرے نبی کو ایسی شاندار زندگی کہ ہر زمانے کے لیے آئیڈیل ہیں، ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، ہر دور کے لیے نمونہ ہے۔ چاہے زندگی جتنی فاسٹ ہو جائے، چاہے جتنی ترقی یافتہ ہو جائے، چاہے تمہارے پاس جتنے ذرائع پیدا ہو جائیں، مگر محمد الرسول اللہ کی سنت، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا معجزہ بنایا نبی کی زندگی کو کہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر طبقے میں اور ہر انسان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز اسی میں تھا کہ انہوں نے نبی کی سیرت کو سمجھ لیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں سے سب سے اوپر رکھا تھا۔ نبی کی محبت ایسی دل میں بیٹھ گئی کہ پھر دنیا کی تجارت ایک طرف، دنیا کی صنعت و حرفت ایک طرف، دنیا کی سلطانی اور حکمرانی ایک طرف، دنیا کی سیاست ایک طرف، دنیا کی نعمتیں ایک طرف، وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے مگر دل کا یقین یہی تھا کہ جو مصطفیٰ کر رہے ہیں وہی سب سے بہتر ہے۔ کامیابی اسی میں ہے جو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں ان کی محبت کے چند نمونے، آپ دیکھیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے پائے کے صحابی، صوفی صحابی، بڑے عابد و زاہد، جو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، بڑے چہیتے صحابی، فاروق اعظم کے شہزادے ہیں۔ اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جو ٹیم بنائی تھی، اس ٹیم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے لڑکے ہیں، ان کو شریک کیا، مگر یہ بات کہہ دی کہ یہ مشورہ دے سکتے ہیں مگر خلیفہ نہیں بن سکتے۔
یہ بات لگا دی تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ان کی عظمت کا یہ عالم کہ فاروق اعظم جیسا صحابی ان کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو وہ حج کے لیے نکلے، چلے جا رہے ہیں، ایک قافلہ آپ کے ساتھ ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں راستے کے اوپر دونوں طرف سے ببول کی جھاڑیاں تھیں، ببول کے درخت لگے ہوئے تھے، اور ببول کے دو درختوں کی شاخیں آپس میں آ کے ملتی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزرے، نیچے سے گزر گئے، اس کے بعد آگے سے پھر اونٹنی گھمائی، پھر اسی راستے سے پھر آسانی سے گزر گئے، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آگے سے اپنی اونٹنی کو موڑ لیا اور پھر اسی راستے سے گزرے۔ جب تیسری مرتبہ اس راستے سے گزرنے لگے تو آپ اونٹنی پہ تھوڑا اونچا اٹھ گئے، اکڑو ہو کر کے بیٹھے، تو آپ کے کندھے پہ جو چادر پڑی تھی وہ ببول کے کانٹوں میں الجھ گئی۔ جب وہ ببول کے کانٹوں میں الجھ گئی تو پھر آپ نے ان کانٹوں کو اپنے کپڑوں سے جدا کیا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جو ساتھ والے تھے وہ بڑی حیرت میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آسانی سے گزر گئے، پھر دوبارہ گزر گئے، پھر تیسری مرتبہ جان بوجھ کر کے کانٹوں سے الجھ رہے ہیں، پھر الجھ رہے ہیں تو پھر چھڑا رہے ہیں، اس کے بعد آگے نکل رہے ہیں۔ تو آخر کار ایک شخص نے پوچھا کہ حضور دنیا کانٹوں سے بچ کے چلتی ہے، آپ کانٹوں سے الجھ کے چل رہے ہیں، آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھو، بہت عقلیں ہمارے پاس ہیں نا، بہت بڑے بزنس مین ہم لوگ ہیں، بڑے طریقے ہمارے دماغ میں ہیں، بڑی کامیابی، بڑی سوچ ہم رکھتے ہیں، مگر یہ ساری سوچ صحابہ کرام نے رسول پاک کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور یہ مان لیا کہ انسان کی عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کرم کی ابتدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان کیا ہے؟ جب آپ تیسری مرتبہ کانٹوں سے الجھے، کانٹوں کو چھڑایا اور لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ دنیا تو کانٹوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، آپ الجھ کر کے چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی عقل میرے پاس بھی ہے، میں بھی جانتا ہوں کانٹوں سے الجھا نہیں جاتا، کانٹوں سے بچ کے گزرا جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے، ایک مرتبہ جب ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں اس دنیا میں موجود تھے تو میں اپنے آقا کے ساتھ ایک سفر میں اسی راستے سے گزرا، میرے آقا اپنی اونٹنی پہ سوار تھے۔ جب میرے آقا اس راستے سے گزرے ہیں تو ببول کے یہ درخت اس وقت چھوٹے تھے تو انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے کالے کمبل کو چوم لیا اور نبی کے کمبل میں یہ کانٹے الجھ گئے تو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ان درخت کے کانٹوں کو نکالا اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ آگے تشریف لے گئے۔ آج جب میں کئی سالوں کے بعد گزرا تو یہ درخت اب بڑے ہو چکے تھے، میں ایک مرتبہ گزرا، ان کانٹوں نے میرے چادر کو اپنے اندر جذب نہیں کیا، یہ کانٹے میری چادر سے نہ پھنسے، پھر میں دوبارہ گزرا، شاید اس بار مجھے کامیابی ملے۔ جب دو مرتبہ نہیں ہو سکا تو تیسری مرتبہ میں اٹھ کے اس لیے کھڑا ہوا تاکہ یہ کانٹے میری چادر میں الجھ جائیں اور میں ان کانٹوں کو اپنی چادروں سے دور کر کے نکلوں تاکہ مصطفیٰ کی سنت کا ثواب مل جائے۔ آپ ذرا دیکھیں، وقت بھی لگا، ٹائم بھی گزرا، کانٹے الجھے، پھر ان کانٹوں کو نکالا، دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا؟ ارے بولو یار، ہے کوئی فائدہ؟ ایک مسافر ہے، سفر میں جا رہا ہے، اسے جلدی پہنچنا، ہم جب ٹکٹ بک کرتے تو فاسٹ ٹرین دیکھتے،
کون سی فاسٹ ٹرین ہے جو جلدی منزل پر پہنچائے؟ تو ہر مسافر کو جلدی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، اس کی نظر اس پر ہوتی ہے، مگر صحابہ کی نظر نہ جلدی پر ہے نہ منزل پر ہے، ان کی نظر سنت رسول پر ہے۔ نبی کی ادائیں مل جائیں، بس یہی زندگی کی معراج ہے۔ ایسی محبت، ایسی دیوانگی جب انہوں نے اپنے اندر پیدا کی تو دنیا ان کے قدموں پر جھک گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ نبی کا غلام بن جا، ساری کائنات کا امام بن جا۔ جو نبی کا غلام ہو گیا وہ واقعی ساری کائنات کا امام ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں ہمیں بہت ساری درس ہے۔ ہم ہر بات میں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے، اس میں ہمیں ملے گا کیا، اس میں ہمارے لیے بھلائی کیا ہے، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہماری عقلیں، ہماری نگاہیں وہیں تک سوچتی ہیں، وہیں تک دیکھتی ہیں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، مگر تھوڑا اسے ہٹاؤ، ان چیزوں سے پرے ہو کر کے یہ سوچو کہ نبی کی سنت ادا کرو، پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا فائدہ ہے اور کتنی نورانیت ہے۔ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ کی ہر ایک ادا کو سجانے والا ان کا رب ہے، ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ بنانے والا ان کا رب ہے۔ نبی کیا کریں گے، نبی کیا کھائیں گے، نبی کیسی زندگی گزاریں گے، نبی کو دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بہتر سے بہتر جو ہو سکتا تھا وہ ان کے رب نے انہیں زندگی عطا کر دی۔ اب اس سے بہتر زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اتباع رسول، محبت رسول کے جلوے صحابہ کی زندگی میں دیکھیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، جمعہ کے دن جلدی جلدی کام میں لوگ لگے رہتے تھے، کوئی کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی اور کام میں لگا ہے، کوئی کھجوروں کو توڑ رہا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے نبی کے صحابہ بڑے محنتی تھے۔ میرے نبی نے انہیں کام کرنے کا حکم دیا تھا، محنت کرو، خوب کام کرو۔ ہماری طرح وہ امیدیں لے کے نہیں بیٹھ جاتے تھے بس اللہ اتار دے گا جنت سے، ہے تو قسمت میں آ ہی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے قسمت بتائی، مگر یہ بھی بتایا قسمت ملتی تب ہے جب حرکت کرو گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہ تھا جو بیکار بیٹھتا ہو، دن بھر کام میں رہتے تھے۔ کتنے چہیتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر فاروق اعظم جیسا صحابی کام کی وجہ سے ایک دن حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، ایک دن کام کرنے جاتے تھے، اور دوسرے دن ان کا پارٹنر حضور کی بارگاہ میں رہتا۔ جس دن آپ حضور کی بارگاہ میں رہتے اپنے پارٹنر کو ساری باتیں سکھا دیتے، دوسرے دن آپ کام پر جاتے ان کا پارٹنر ساری باتیں آپ کو سکھاتا۔ تو دنیا اور دین دونوں سیکھنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیں سکھایا، بتایا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ امیدوں والی زندگی میں صرف نہیں تھے بلکہ عملی میدان میں انہوں نے ہماری قیادت کی۔ کوئی ایسا صحابی آپ نہیں بتا سکتے، ایک ایسا صحابی جو بھیک مانگنے والا ہو، لوگوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے والا ہو، نہیں۔ ضرورتیں پڑی، لوگوں نے مدد کیا، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی عطا فرمائی اور ان کے کاروبار میں اضافہ ہوا، انہوں نے اگر کسی سے قرض لیا تھا تو وہ قرض چکایا، کسی سے کچھ پیسے لیے تھے اسے ادا کیے، کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا، اس لیے کہ ان کے نبی نے انہیں سکھایا تھا الید العلیٰ خیر من السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے، نبی نے سکھایا۔ اس لیے صحابہ کرام بڑے محنتی، بڑے جفاکش، اور انصار مدینہ ان کی تو کھیتی باڑی مشہور تھی۔ مدینے کے انصار اتنے ماہر تھے، اتنے بڑے کسان تھے وہ کہ ان کی محنت اور ان کی لگن کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں جو کھیتیاں ہوتی تھیں، جو کھجور کے باغات تھے، وہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ پورے عرب کے لوگ مدینہ طیبہ کی کھجوریں
بڑی بھاری قیمت چکا کے خریدا کرتے تھے، اس لیے کہ بڑی محنت سے صحابہ کاشتکاری کرتے تھے، کھجوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ غرض ہے کہ مجھے بتانا یہ ہے کہ صحابہ ایسی زندگی گزارتے تھے۔ آپ ایک صحابی رسول کو دیکھیں، وہ جمعے کا دن لکڑی کاٹتے تھے، کاٹ کے لا کے بازار میں بیچتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ جمعے کے دن بھی وہ گئے، لکڑی کاٹ کے لانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور جلدی جلدی وہ آ رہے ہیں، ایک تو بھاری گٹھر سر پہ اور دوسرے تیز چلنا، ایک دم پسینے سے شرابور ہیں، مگر یہ خواہش کہ جتنی جلدی ہو سکے میں مسجد میں پہنچ جاؤں۔ اتفاق ایسا، بھیڑ بڑھی، صحابہ کرام حضور کی بات سننے کے لیے ایک دم سے مسجد بھر جایا کرتی تھی اور دیوانگی کا عالم رہا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کا خطاب شروع ہو چکا تھا، وہ صحابی رسول اسی دوران وہ گٹھر اپنے سر پہ لکڑی کا گٹھر اٹھائے ہوئے اور مسجد نبوی شریف کے بغل سے گلی تھی، وہ اپنے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ راستے پر ہیں، ابھی مسجد میں نہیں آئے، میرے آقا کا خطاب جاری ہے، میرے نبی تقریر فرما رہے ہیں۔ دیکھا لوگوں کا ازدحام تو حضور نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، میری آواز سب کے کانوں تک پہنچے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ میرے نبی کا یہ ارشاد کس کے لیے تھا؟ ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد میں موجود ہیں اور مسجد میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے ان سے فرمایا، مگر جب یہ آواز اس صحابی کے کان میں پڑی جو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور سر پہ گٹھر ہے لکڑیوں کا، کان میں آواز آئی جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، وہیں گٹھر لے کے بیٹھ گئے۔ اب بھاری بوجھ لے کے چلنا یہ تو تھوڑا آسان ہے، مگر اتنا بڑا گٹھر لے کر کے بیٹھنا، اب وہ ہل رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ ایک آدمی ادھر سے گزرا، اسے مسجد میں جانا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر حضور کی تقریر ہی سننی ہے گٹھر اتار کر کے آرام سے سنو، ایسے ہلتے کانپتے ہوئے تم سن رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں، میں بھی اتنی بات سمجھتا ہوں، میں یہ بھاری بوجھ اتار کر اپنے آقا کے خطاب کو سن سکتا ہوں، مگر آپ نے سنا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، میری تقریر اس تک پہنچے گی، میری آواز اس تک پہنچے گی۔ تو میں جہاں تھا، یہ راستہ تھا، یہ گلی تھی اور میرے سر پہ گٹھر تھا، میرے آقا نے فرمایا میں اسی حال میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں محبت رسول، اتباع رسول کا جذبہ صحابہ کرام میں کتنا زبردست تھا کہ میرے آقا کے صحابہ اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی دقتوں کو برداشت کر سکتے تھے، مگر انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی کی ایک سنت بھی ان سے چھوٹ جائے، نبی کے ارشاد کے خلاف ان کا کوئی کام ہو۔ میرے عزیزوں، اسی لیے وہ دنیا میں کامیاب رہے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور جس نے اتباع نبی میں اپنی زندگی گزاری، محبت نبی کو اپنے دل کا پیمانہ بنایا اور رسول کے عشق میں زندگی گزاری، ایک ایسی مثال بتاؤ کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہ ہوا ہو۔ یہ نبی کی زندگی کا معجزہ ہے کہ نبی تو اتنے کامیاب ہیں کہ جو ان کی زندگی کو اپنا لے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی مثال آپ کے سامنے، تابعین کی مثال آپ کے سامنے، ائمہ مجتہدین کی مثال آپ کے سامنے، اولیاء کرام کی مثال آپ کے سامنے۔ کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا، کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی کامیابی محبت رسول نہ بتائی ہو۔ ہر ایک کی کامیابی کا راز محبت رسول ہے۔ تو یار ایک بار ایکسپیرینس ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے، ہم تو 1400 سال کا صحابہ سے لے کے اولیاء کاملین تک سب کا ایکسپیرینس، سب کی زندگی دیکھ رہے ہیں، پھر کیوں نہیں نبی کی زندگی اپنا لیتے؟ پھر کیوں نہیں حضور کی سیرت کو اپنا لیتے؟ جب یہ ثابت ہو گیا
کہ کامیابی صرف اور صرف اتباع نبی میں ہے، سیرت نبوی کو اپنانے میں ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں، ادھر ادھر زندگی کی کامیابی کی بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ ہمارے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در کافی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی سنتوں میں نور ہے اور بدعتوں میں تاریکی ہے۔ سنت اپناؤ، تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی، بدعتوں سے دور رہو، اس لیے کہ بدعتیں دل کو رنجیدہ کرتی ہیں اور زندگی میں تاریکیاں بڑھا دیتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوپہر میں قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کرنا سمجھتے ہیں؟ قیلولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دوپہر میں آدمی کھانا کھا لیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے تھے۔ اب اس کی مقدار حالات واقعات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، کبھی حضور نے آدھے گھنٹے آرام فرمائے، کبھی 40 منٹ، کبھی 10 منٹ موقع ملا، مگر یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ میرے آقا، اب آپ دیکھیں کہ قیلولہ کرنا یعنی دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کر لینا، یہ جو حضور کی سنت ہے، اس میں کیا فائدہ ہم کو نظر آ رہا؟ ہماری اپنی ناقص نگاہیں کیا دیکھتی ہیں اس میں؟ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں یار 1 گھنٹہ سونے سے بہتر ہے 2-4 لاکھ روپے کا ہم کاروبار کر لیں گے، دکان پہ بیٹھیں گے، کوئی آرڈر آ جائے گا، کوئی گراہک آ جائے گا، کوئی بڑا ہاتھ آ گیا تو اپنے کام بن جائیں گے، فلاں جگہ چل جائیں گے، پیسے مل جائیں گے، فلاں سے مل جائیں گے، دنیا بھر کی چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے فائدے۔ مگر ایک عاشق رسول کی زبان سے سنیں، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کر لینا نبی کی سنت کے خلاف 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سوچیے آپ، وہ فرماتے ہیں کہ نور نبی کی سنت میں ہے، آپ یہ سوچو کہ اس سے بہتر یہ ہے، ایسا کر لیں یہ بہتر نہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی جو نبی نے کیا وہی بہتر، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ جو تمہاری عقلیں، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ جا رہی ہے نا، یہ سب الگ چیزیں، اور یہی سب کامیابی کا راز ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ پیارے نبی سے محبت کیا ہے تو نبی کی شریعت پر عمل کرو، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی جو پیغام لے کر کے آئے، پیغام قرآن، اس پر عمل کیجئے، اللہ کے احکام پر عمل کیجئے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دنیا ہے، دنیا کی ضرورتیں ہیں، دنیا کے تقاضے ہیں، دنیا کے حقوق ہیں، اسے بھی ادا کریں تو نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے، اگر ایک بچہ ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھے، اگر کوئی جوان ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھے، اگر بڑھاپا میں ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے، نبی کی زندگی دیکھے، اگر کوئی فقیر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھے، کوئی حاکم اور سلطان وقت ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، نبی کی زندگی کو دیکھے، اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں نبی کی سیرت کو دیکھو، بیویوں کے حق ادا کرنے ہیں نبی کی سیرت کو دیکھو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے نبی کی سیرت کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے نبی کی سیرت کو دیکھو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے نبی کی سیرت کو دیکھو، اپنوں کے ساتھ حسن عمل ہو، دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، یہ ساری چیزیں غرض ہے کہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو تم نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی نے ایک مثبت سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، بس یہ بات آپ سمجھ لیں مثبت سوچ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحیح سوچ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ، کسی کے ساتھ بدلہ لینے کی بھاونا نہیں، کسی ایکشن کا ری ایکشن نہیں، کسی عمل کا رد عمل نہیں۔ میرے نبی کا ایک مشن تھا کہ ہمارا دین
اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچ جائے۔ اب اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، سوشل بائیکاٹ، مارنا پیٹنا، گالیاں دینا، کانٹے بچھانا، طرح طرح سے ستانا، تکلیفیں دینا، راستے بند کر دینا، بہت ساری چیزیں کی گئیں، مگر میرے آقا علیہ السلام ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ گالی دینے والے کو دعا دے کے مسکرا کے چھوڑ دیا، کانٹے بچھانے والے کے ساتھ ہمدردی کی، جو جیسا کرتا رہا میرے آقا دیکھتے مسکرا کے آگے بڑھ جاتے۔ مقصد پر نظر تھی، مقصد، اور کبھی اس سے میرے آقا پیچھے نہیں ہٹے، اور اس مقصد پہ جو نظر تھی تو میرے آقا نے آج اللہ کے دین کو ایسا عام کیا، ایسا عام کیا کہ الحمدللہ ساری دنیا میں اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو یہ مثبت سوچ ہوتی ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں تو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات۔ مولا علی ایک جنگ میں ایک بہادر کو پچھاڑ کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، اور اب اسے ختم کرنے کے لیے خنجر اٹھایا تھا کہ اس خبیث نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، اس ملعون نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ سوچئے غصہ تو اور بڑھنا چاہیے نا، بھائی ایک تو دشمنی تھی، وہ دشمن ہے، اور مولا علی نے پچھاڑا، سینے پہ چڑھ گئے، اب اسے قتل کرنے کا ارادہ ہے، اور جب تھوک دیا تو غصہ اگر پہلے کچھ تھا تو اور ڈبل ہو جاتا، اور تیزی سے اسے مارتے۔ مگر حیرت ہے، دنیا حیرت میں ہے کہ مولا علی اس کے سینے سے اتر گئے، مولا علی اس کے سینے سے اتر گئے۔ وہ پہلوان بھی حیرت میں ہے، اسے یقین تھا کہ اب تو یہ مجھے ختم ہی کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا چھوڑا ہی نہیں، تجھے معاف بھی کر دیا۔ کہا بات کیا ہے مولا؟ میں تو گرا پڑا تھا، بس آپ مجھے چاہتے تو قتل کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ سے دشمنی صرف اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر تھی، ہماری ذاتی کوئی دشمنی تیرے ساتھ نہیں تھی، مگر جس وقت میں نے خنجر اٹھایا تو نے میرے اوپر تھوکا تو میری ذاتی دشمنی میرے دل میں آ گئی۔ شیطان نے چاہا کہ میں تجھے اپنی دشمنی کے لیے قتل کروں، مگر میں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا کہ ہم زندگی اپنے لیے نہیں گزارتے، اللہ کے لیے گزارتے۔ اب اگر میں تجھے مارتا تو اپنی دشمنی کے لیے مارتا، اور اسلام اپنی دشمنی کے لیے کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے نبی نے معاف کرنا سکھایا، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا اتنا پاکیزہ مذہب، اتنی شاندار تعلیم، ایسی بہترین تربیت جو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے دشمن کی بھی عزت نفس کا احترام کرے، تو آپ ہی مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے اسلام، بڑی پاکیزگی ہے، بہت پیار ہے، بڑی الفت ہے، اور یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں نبی کی اتباع اور پیروی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں پیارے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی اتباع اور ان کی پیروی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔